معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، اکتائی، شہنشاہیت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ظالم بذات الصدور ہے، جو اس دنیا کے اور آخرت کے مالک ہے، اور بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضر جمعہ، آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے دین سے دوری، اسباب و علاج۔ امت کا عروج اور اس کی ترقی اور اس کی کامیابی اور اس کی کامرانی اس کے دین کے ساتھ وابستگی کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ دین سراپا خیر ہے۔ دین سراپا خیر ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کچھ بھی دین کے خلاف ہے وہ سراپا شر ہے، برا ہے، اور جو اس راستے پر چلے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی اور ناکامی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں اپنے شکنجوں کو لپٹ لیے ہوئے ہیں، بے شمار برائیاں آج پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سودی لین دین، زناکاری، بدکاری، بے حیائی اور گھریلو جھگڑے، قطع رحمی، شادی بیاہ اور دیگر معاملات زندگی میں اسراف و تبذیر، مزاروں اور آستانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی، انٹرنیٹ کا منفی استعمال، منشیات کا استعمال، دھوکہ دہی، افطرا پردازی، اخلاق بیرا روی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بے نمازیوں کی تعداد، اور اسی طرح سے تعصب، جھوٹ، چغل خوری، اور پتہ نہیں بے شمار برائیاں ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جس بھی معاشرے میں، جس بھی خاندان میں، جس بھی گھرانے میں یا جس بھی فرد کے اندر یہ برائی پائے جائے تو یقین مانیے کہ وہ فرد، وہ معاشرہ، وہ خاندان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ کیا اسباب ہے؟ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں بالکل اختصار کے ساتھ نکات کے شکل میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر جمعہ، دین سے دوری کا سب سے پہلا سبب یہ ہے امت کا علماء حق سے دور ہو جانا ہے۔ علماء اس دین کے محافظ ہے، اس دین کے امین ہے۔ علم دین انبیاء کی وراثت ہے، اور اس وراثت کے امین علماء ہے۔ اس دین کی نشر و اشاعت کرنا، تفسیر و تشریح کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ عظیم ذمہ داریاں علماء کے کاندھوں پر علماء کی سپرد کی گئی ہے۔ لیکن باوجود اس کے آج مسلمانوں کی اکثریت علماء سے دور رہتی ہے، علماء کو اپنے سماج اور معاشرے کے سب سے حقیر طبقہ شمار کرتی ہے، اور جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا رہنما تسلیم کرتی ہے، اور انہی سے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں، انہی سے مشورہ بھی لے رہے ہیں۔ ہر مجالس اور ہر محفل میں انہیں حکم اور فیصل مانا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ان کی باتوں کو قول آخر مانا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور انہی چیزوں کی وجہ سے ان سے مسائل اور فتویٰ بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ علماء سے پوچھنے کی درکار کیا ہے؟ ہم فتویٰ دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے بخاری پڑھ کے رکھا، مطالعہ کر کے رکھا ہے، ہم نے سیلف اسٹڈی کر کے رکھا ہے، ہم نے فلاں کی کتابیں پڑھ رکھا ہے، علماء سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بتا دے رہے ہیں۔ آج علماء سے پوچھنے کے بجائے عوام سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج عوام عقائد میں، احکام و معاملات میں شکوک و شبہات کا مبتلا ہے، اور اتنا ہی نہیں عبادات و معاملات کی ادائیگی میں غافل ہے، اور اسلامی اصول، اسلامی قواعد و قوانین کے بجائے اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آج ہمارے صبح و شام، رات و دن حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف دولت جمع کرنے کی بھوت سوار ہم سبھی لوگوں کے اوپر، الا ماشاء اللہ۔ علماء حق سے دوری کے سبب
آج نوجوان ایسے ایسے تنظیموں اور تحریکوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں جن تنظیموں اور تحریکوں کا اسلام کے الف سے بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اسلامی لباس کا لبادہ اڑ کر کے جبر و تشدد اور فساد فی الارض کا کام انجام دیتے ہیں۔ ماضی قریب میں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو آئے جو ایسی ان تنظیموں سے وابستہ ہوئے اور خود کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والے کو مشکل اور دقت میں ڈال دیا ہے۔ بے شمار واقعات آئے ہیں، تنظیموں کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کی مجالس میں بیٹھے، ان کی رائے، ان سے رائے اور مشورہ لیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی آپ کو دقت پیش آئے، علماء کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی دقتوں میں اور پریشانیوں میں نہیں پڑیں گے، اور اسلامی معاملات، عبادات میں جو آپ کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو آپ کو کی غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ دھیرے دھیرے ختم کر جائیں گے۔ لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں ڈاکٹروں کا نمبر تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی علاج کیسے کریں، ہم اپنے آپ کی علاج کیسے کریں، یہ سارے نمبر ہوتا ہے۔ فون پر رابطہ کرتے ہیں کہ ہم بچہ ایسے کس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کیسے لے جائیں۔ یہ آپ کی جسمانی بیماری کی علاج کے لیے ڈاکٹروں کا نمبر لکھ سکتے ہیں، لیکن علماء جو آپ کے روحانی بیماری کا ڈاکٹر ہے، جو سب سے بڑی بیماری وہ آپ کی روحانی بیماری ہے، آپ کے دل کی بیماری ہے، اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر کا نمبر نہیں ہے۔ علماء سے رجوع کریں، علماء کا نمبر رکھیں، اس سے رابطہ رکھیں۔ اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ علماء سے رجوع کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، جب بھی کوئی پروگرام ہو جہیں وہاں پر بیٹھیے اور اپنے دین کی اور اپنے دلوں کی بیماریوں کی اصلاح کریں، تبھی آپ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دین سے دوری کا سب سے پہلا سبب ہے علماء حق سے دور ہو جانا ہے۔ دین سے دوری کا دوسرا اور اہم سبب جہالت ہے۔ قرآن کریم میں لوگوں کے کفر الحاد کی طرف میلان اور صراط مستقیم سے دوری کا سب سے بڑا سبب جہالت کو قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود 12 آیت نمبر 29 کا ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جاہل سمجھتا ہوں، نادان سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم نوح نے توحید کو چھوڑ کر کے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا چھوڑ کر کے بت پرستی میں لگ گئے تھے اور مورتی کی پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے، حق کو چھوڑ کر کے باطل کو اپنا لیا تھا، جس کی وجہ سے قوم نوح کو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جاہل ہو، جس کی وجہ سے تم توحید کو چھوڑ کر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے تم مورتیوں اور پوجا پاٹ میں لگ گئے ہو۔ تو اس کی وجہ سے تمہاری جہالت ہے۔ اور آج مسلم سماج کی جہالت اس قدر ہے کہ انہیں توحید نہیں آتا ہے، کلمہ توحید نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے مولانا ہمیں کو تو کلمہ توحید آتا ہے، کیوں کہ ہم لا الہ الا اللہ، ہم آپ سے پوچھیں، ہم سے سنیے، ہم بتا دیں گے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے مفاہیم نہیں معلوم، اس کے مطلب نہیں معلوم، اس کے تقاضے کیا اس کو نہیں معلوم۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو، اس کو تقاضے کو جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جہالت اس قدر ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اسے یاد نہیں ہے، تفسیر اور تشریح کی بات دور کی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد جو نماز میں پڑھ سکے اور اس کی نماز درست ہو سکے۔ جہالت اس قدر ہے کہ نماز جو مسلمانوں کے اوپر ایک فرض ہے، جس کے بغیر مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کے فرائض اور واجبات اور شرائط کیا اس کو نہیں معلوم، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کو نہیں معلوم، طہارت کیسے حاصل کرے، پاکی کیسے حاصل کرے نہیں معلوم۔ جہالت اس قدر ہے میرے بھائیوں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ بتاتا ہے شاید کہ محمد کی کتاب ہے۔ میں نے پوچھا، تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ یہ جہالت اس قدر، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، دین کے اسلام ارکان اسلام کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں نہیں معلوم۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ان چیزوں کو نہیں معلوم تو کیسے آپ ہی کرو گے؟ اس لیے علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ آپ جس قدر جاہل رہیں گے اس قدر آپ کے عبادات بھی، اس کے عبادات میں کمی اور کوتاہی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول شاید نہ ہو سکے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دین سے دوری کا ایک اور اہم سبب ضعف عقائد ہے۔
عقیدہ میں کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت و جلالت سے ناشنیت کی وجہ سے آج لوگ سب سے زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلم بیٹیوں کی اتنی بڑی تعداد ایک نہیں دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کو پہنچنے والی ہے۔ ہم رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مغربی بنگال کے اندر 2015 میں مغربی بنگال کے اندر 500 سے زائد مسلم بیٹیاں مرتد ہوتی چلی گئی ہے۔ 2017 میں دلی کے اطراف میں 500 سے زائد مسلم بیٹیاں وہاں سے بھی غیروں سے شادی کر کے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ گجرات کے اندر صرف چند مہینوں کے اندر 44 سے زائد مسلم بیٹیاں غیروں سے شادی رچا کر کے مرتد ہو گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے شہر کے اندر صرف 2016 سے 17 کے اندر 44 سے زائد مسلم بیٹیاں غیروں سے شادی کر کے مرتد ہو گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے بمبئی شہر کے اندر ایک نہیں دو نہیں روزانہ 4 سے 5 سے لے کر کے 10 تک کی تعداد روزانہ مسلم بیٹیاں غیروں سے شادی کر کے مرتد ہو جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹائمز آف انڈیا کی نے ایک رپورٹ تحریر کیا ہے کہ 2020 کے خاتمے تک صرف 3 سال کے اندر 40,000 سے زائد مسلم بیٹیاں غیروں سے شادی کر کے وہ بھی مرتد ہو رہی ہے، اور روز بروز اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ روز بروز اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ اس 2021 کے شروعات میں جمعیت العلماء نے رپورٹ پیش کیا ہے کہ صرف دلی کے پاس کوئی ایک ضلع ہے جس میں صرف چند مہینوں کے اندر 1200 سے زائد مسلم بیٹیاں غیروں سے شادی کر کے مرتد ہو گئی ہے۔ ان سارے تجزیوں کے مطابق میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ 2021 کے خاتمے تک آج آخری دن ہے، یہاں تک خاتمے تقریباً لاکھ کی تعداد مسلم بیٹیوں کی تعداد ایسی ہے جو غیروں سے شادی کر کے مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کوئی وجہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے خوشی جا رہی ہوں، چاہے پلاننگ کے تحت جا رہی ہوں، چاہے زور و زبردستی وہ مرتد ہو رہی ہوں، یہ مسلم دنیا کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے اور سب سے خوفناک، سب سے خطرناک حادثہ ہے۔ یہ تعداد جب سے پڑھتے جاتے ہیں دلوں کو میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، ذہنوں میں خلبلی سی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنی بڑی تعداد کیوں چلی جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار وہ ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے بجائے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، انگلش میڈیم پڑھانا ہے، بھوت سوار ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، بھوت سوار ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو انجینئر بنانا ہے، بھوت سوار ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے فلاں بنانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم انجینئر بنانے کا مخالف نہیں ہے، ہم ڈاکٹر بنانے کا مخالف نہیں ہے، ہم مخالف ہیں تو آپ کی اس عادت کی پہلے مسلمان نہیں بناتے۔ پہلے مسلمان بنائیے، پھر ڈاکٹر بنائیے، پھر انجینئر بنائیے، تاکہ مسلم ڈاکٹر بن کر رہے، تاکہ مسلم انجینئر بن کر رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ سماج ہے جس سماج نے جہیز کے لعنت کو ایک بڑھاوا دے رکھا ہے۔ شادی بیاہ میں کم شادی کے بجائے جہیز لاکھوں کروڑوں کی دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ سماج ذمہ دار ہے، وہ سماج کے وہ بااثر شخصیات ذمہ دار ہے، وہ پیسے والے ذمہ دار ہے جو اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنے سماج کے مسلم بچوں اور بچیوں کے لیے ایسے ادارے قائم نہیں کرتے جہاں دینی تعلیم اور رسمی تعلیم دونوں ہو، بلکہ اسلام کے نام پر، اسلامک اسکول کے نام پر اسکول تو قائم تو کرتے ہیں، لیکن دینیات کے نام پر صرف اور صرف ناظرہ قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، یا کوئی ایک کتاب دینیات کے پڑھا دیتے ہیں اور نام ٹائٹل رکھتے ہیں کہ اسلامک اسکول یا دیگر نام رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا میں آپ کا کوئی اسلام نہیں سیکھ پائے گا۔ ایک ناظرہ قرآن ہی پڑھا کر کے آپ مسلمان بنا کر کے نہیں رکھ سکتے، بلکہ کم از کم بڑے بڑے مفکرین اور اسلام کے بڑے بڑے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں اور بچیوں کو ابتدائی سے لے کر کے 10 کلاس تک یا 12ویں کلاس تک آپ کو اس کو دینی اور عصری تعلیم دونوں دے، تبھی جا کر کے ایک مسلمان رہ پائے گا۔ کیونکہ 10ویں تک 12ویں تک جب پڑھیں گے تو اس میں تفسیر کی بھی کچھ کتاب تفسیر کی بھی پڑھ لیں گے، اور اس میں اصول حدیث بھی پڑھ لیں گے، اصول فقہ بھی کچھ پڑھ لیں گے، اور حدیث رسول کو بھی کچھ پڑھ لیں گے، عقائد کو بھی کچھ جان جائیں گے، تب جا کر کے ایک اچھا مسلمان بن کر رہ سکتا ہے۔ ورنہ صرف ناظرہ قرآن پڑھا کر کے ایک حافظ صاحب کو گھر پہ بلائے اور ٹیوشن پڑھا دے، بس ہم نے کہا دیا ہم نے بچوں کو اسلام پڑھا دیا، نہیں پڑھایا آپ نے۔
نہیں پڑھایا۔ اگر آج تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مسلم آج لوگ ارتداد کی راہ پر چل پڑے ہیں، اس وجہ سے چل پڑے ہیں کہ اس کو عقائد میں کمزور ہے۔ اگر ان کو ہم یہ پڑھاتے کہ اگر تم اسلام کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کو اپناؤ گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام پر جو چلے گا وہ اسلام کیونکہ سب سے پسندیدہ مذہب ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، سورہ ال عمران پارہ 3 آیت نمبر 19، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر دین کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اپناؤ گے، دوسرے دھرموں کو اپناؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ال عمران پارہ 3 آیت نمبر 85 کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے، دوسرے دین کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہرگز قبول نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر یہ تعلیم ہم بچوں کو دیتے تو کبھی بھی وہ بچیاں غیروں سے شادی کر کے مرتد نہ ہوتی۔ اگر انہیں ہمیں تعلیم دیتے کہ اگر تم صحیح اسلام پر نہیں چلو گے، دین پر نہیں چلو گے، اتباع سنت کی نہیں کرو گے، تو یقین جانو کہ مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، سب سے بری جگہ ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے، جہاں جلنا ہی پڑے گا۔ اگر بچوں کو بچپن ہی سے جہنم کے تصور ان کو بتاتے اور جنت کا تذکرہ بتاتے کہ جنت آرام دہ جگہ ہے، عیش و آرام کی جگہ ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اگر بچوں کو بچپن ہی میں جنت اور جہنم کا تصور بتاتے تو کبھی بھی ہماری مسلم بیٹیاں غیروں سے شادی کر کے مرتد نہ ہوتی اور دین سے دور نہ ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کے دلوں میں عقائد کو، اسلامی عقائد کو پختہ کریں، اور شروع سے اس کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی معرفت بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائیں، اور انہیں ماں باپ کے حقوق بتائیں، اور اسلام کے حقوق بتائیں، مسجد کی اہمیت بتائیں، جنت اور دوزخ کا تصور ان کے ذہنوں میں بٹھائیں، تبھی ہم اپنے مسلم بچوں کو دین اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ دھیرے دھیرے ہمارے بچے اور بچیاں دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو دین سے دوری کا ایک سبب عقائد میں کمزوری ہے۔ دین سے دوری کا ایک اور اہم سبب ہے مشنری اسکولوں میں تعلیم۔ مشنری اسکولوں میں تعلیم، جہاں ان اسکولوں کے جو نصابی تعلیم ہے یہ سیکولر اللہ مذہب نہیں رہا، بلکہ سیکولر کے نام پر، تعلیم کے نام پر ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف زہر اگلایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف کوٹ کوٹ کر زہر پیشایا جاتا ہے، اور ان کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات انہیں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے سوریہ نمسکار اور سرسوتی وندنا اور بھارت ماتا کی پوجا اور نہ جانے ایسے ایسے پاٹ پڑھائے جاتے ہیں جس سے وجہ سے بچے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک مسلم بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، جب گھر پہ ہوتا ہے تو بچے کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ وہی بچہ جب ان اسکولوں میں جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے سوریہ نمسکار کے سورج کے سامنے سر جھکاؤ، سورج کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلم بچہ ہمارے گھر میں آتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن جب وہی مسلم بچہ جب ان اسکولوں میں جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے گاڈ از 3، کہ خدا 3 ہے، پرمیشور، عیسیٰ مسیح اور مریم۔ تو بتائیے کہ وہ مسلم بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، ابھی ان کو حق اور باطل نہیں معلوم، جھوٹ نہیں معلوم، سچ نہیں معلوم، اور مذاہب اور فرقے نہیں معلوم۔ جب ان مسلم بچوں کو ایسے اداروں میں تعلیم دے گے تو اس کی ایمان کا کیا حال ہوگا، تصور نہیں کر سکتے میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے پہلے اپنے بچوں کو ایسے تعلیم دینی ادارے میں ڈالیے جہاں دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہو، تاکہ ہمارے دونوں کام ہو سکے اور مسلمان بچہ مسلمان بن کر رہے، مسلمان بچہ مسلمان بن کر رہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے مسجد میں مکتب چالو کریں گے، اپنے گاؤں سماج میں ایسے اسکول قائم کریں گے، ادارے قائم کریں گے، تب جا کر کے ہماری مسلم بچے اور بچیاں مسلمان بن کر رہیں گے، ورنہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔
اور جہالت اس کے لیے ہے، آج ہمارے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنے عمر کو کافی عرصہ گزر جاتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں معلوم ہے، دینی تعلیم نہیں معلوم۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم بچپن، میرے باپ اپنے بچپن میں اسکول میں ڈال دیا، دینی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، جب بڑے ہو تو تھوڑا شعور ہوا تو ایک دو کتاب پڑھ لی تو اس سے مسلمان نہیں بن کر رہیں گے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ دین سے دوری کا ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت ضرور جائیں گے۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت ضرور جائیں گے۔ ایک شیطانی حربہ ہے، ایک شیطانی حربہ ہے۔ آج کہتے ہیں کہ میرا نام، میں مسلم گھر میں جنم لیا ہوں، میرا نام مسلمان والا نام ہے، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، میں عید اور بقرعید کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، بقرعید کے موقع پر قیمتی سے قیمتی جانور قربان بھی کر لیتا ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو تہوار ہوتے اس میں شریک بھی ہو لیتا ہوں، نماز جمعہ بھی ادا کر لیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ اس شیطانی حربہ ہے۔ اتنا کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اتنا کر لینے سے کوئی مسلمان جنت جا نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے کیا چیزیں لانا ہے، کہ پہلے کہ اعمال اللہ پر ایمان لانا، مکمل اعتقاد ہونا چاہیے دل سے، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اور تیسری کیا شرط ہے کہ دل اعضاء سے اعمال بھی کرنا ہے۔ اعمال نہیں کریں گے، مکمل اسلام پر عمل نہیں کریں گے، پکا مسلمان نہیں کہلاتے۔ اس لیے قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور مکمل طور پر یہ نہیں ہے کہ صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لے، رمضان کے مہینے میں مسجد میں بھیڑ اور اکٹھا جمع کر لے، یہ مکمل مسلمان نہیں ہے کہ صرف جمعہ کی جمعہ نماز ادا کر لے۔ ہم مسلمان ہیں، لمبی ٹمبی ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، ہم مسلمان نہیں، بلکہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کبھی بھی کسی بھی آپ کو اسلام سے دور نہ ہونا پڑے، ایسے اسلام آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک گلاس آپ پانی لیجئے، ایک گلاس آپ پانی لیجئے اور اس پانی میں ایک پتھر ڈالیے، پتھر ڈالیے تو دونوں کو الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ پتھر کو اٹھا کر کے آپ رکھ دیں گے، پانی ویسے ہی رہے، اس میں گندا نہیں ہوگا، تو دونوں کو بالکل آپ الگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا گلاس آپ پانی لیجئے اور اس پانی میں رنگ ملا دیجئے، رنگ، اور رنگ ملانے کے اب کیا دونوں کو، رنگ کو اور پانی کو الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ مسلمان اس طرح بنیے، اسلام کے اندر اس طرح داخل ہو جائیے، کسی بھی حال میں آپ کو اسلام سے نکال نہ سکے۔ جس طرح رنگ کو پانی میں ڈال دے اور رنگ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا مسلمان بنیے، اور ایسا مسلمان مت بنیے کہ آپ پانی کے اندر پتھر ڈالیں اور پانی کو الگ کر دیں، کبھی مصیبت آئے، کوئی آپ کو اوپر تکلیف ڈالے اور فوراً اسلام سے دور ہو جائے، ایسا مسلمان مت بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسے مسلمان بنیے۔ ہر حالت میں، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، ہر حالت میں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر پارہ 2 کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جنت پانے کے لیے 2 شرطیں رکھی، پہلا کہ ایمان والا ہو، دوسرا عمل صالح کرنے والا ہو۔ تو ایمان بھی ضروری ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ آپ کے جو اسلامی عقائد ہے ان پر پکا سکا دائم و قائم رہنا آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور عمل صالح بھی کرنا ہے۔ تبھی ایسے لوگوں کے بارے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا مکمل طور پر عمل صالح بھی کریں، تبھی آپ جنت جا سکتے ہیں۔ اور سبھی کی خواہش ہے کہ ہم کو جنت جانا ہے، کوئی خواہش نہیں رکھتا، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے، کیونکہ جنت ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ هم في لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصحاب الجنہ هم الفائزون، بلکہ جنت والے تو کامیاب لوگ ہیں۔ لہذا سبھی کامیاب چاہتے ہیں، اگر جنت چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ، پکا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرنا ضروری ہے۔
ایمان سے دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے، دنیا کی مصیبتیں بھی ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہے۔ بسا اوقات دنیا کی مصائب اور مشکلات بھی انسان کو عمل صالح سے، دین حق سے دور بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے فائدے کے لیے، بال بچوں کے فوائد کے لیے اپنے اوپر عائد فرائض کو بھی ترک کر دیتا ہے کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے، بال بچوں کو کھلانا ہے، تو کاروبار کے چکر میں، تجارت کے چکر میں اپنے اوپر جو فرائض، نماز پڑھنا اور دیگر فرائض، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے بس اوقات لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی مثال میں دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ جب گاؤں آتے ہیں، یہاں کام کرنا، باہر جاتے ہیں، وہاں کام کا لوڈ ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے، لیکن جیسے گھر آنا ہوتا ہے، یہاں ماں باپ ہے، سب کو یہ نماز کام کرنا کم ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان آیا، تمام تر سہولتیں ہیں، آپ نے رمضان میں عبادت کر لیا، اور پھر دنیا اور دیگر 11 مہینے میں ہمیں کام کرنا ہے، اس لیے آپ عبادت کرنا چھوڑ دیے۔ گرمی کے موسم آیا، پانی ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھنڈی کے موسم آیا، سرد ٹھنڈی میں کون وضو کرے گا، سرد ٹھنڈا پانی میں، سرد موسم میں کون مسجد آئے گا، تو آپ نے نماز چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ تھوڑی سی مصیبتیں آئیں، آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج پارہ 17 آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، جیسے ہی اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، تو فوراً اللہ رب اس میں دلچسپی لینے لگتا ہے، یعنی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے اسے مصیبتیں پہنچتی ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی برباد اٹھانے والے اور آخرت میں برباد اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگ خلم خلا خسارے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی حال میں، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے کام کا بھی ہو، چاہے تجارت میں ہو یا کسی بھی کام میں ہو، ہر حال میں آپ کو اسلام کو مقدم رکھنا ہے، فرمان الہی کو مقدم رکھنا ہے، فرمان رسول کو مقدم رکھنا ہے، اس کے بعد دوسرے آپ کے اوپر فرائض ہیں، کیونکہ مقصد تخلیق ہمارا یہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف وہ عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ لہٰذا عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے حکام کو فرا لانا، یہ اول درجے پر ہے، اور کھانا پینا دوسرے درجے پر ہے۔ کھانا پینا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ ہماری ضروریات ہے، لیکن مقصد وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، مقصد کو ٹارگٹ رکھنا ہے۔ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی تھوڑی مصیبت اٹھانا پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ دین سے دوری کا ایک سبب شیطانی دھوکہ بھی ہے، شیطانی دھوکہ بھی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، برائیوں کو خوب مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال پارہ 10 آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرماتا ہے افمن زین سوء عملی فرعوا حسنا، کہ شیطان انسان کے برائی کو خوب اچھی طرح سے مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور لوگ سمجھتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا، اچھا کام کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتر پارہ 22 آیت نمبر 8 کا اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَرَأَوْا حَسَنًا، کہ شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کو لے لیجئے، فجر کی نماز کو لے لیجئے، ابھی سرد موسم ہے، ہمیں نماز پڑھنے آنا ہے، ہم اٹھ رہے ہیں تو شیطان کیا کر رہا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، سو جاؤ، ابھی سردی موسم میں کہاں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھنڈا پانی میں کیسے وضو کرے گے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو سلاتا ہے۔ باپ اٹھتے ہیں کہ بیٹا اٹھو چلو نماز پڑھنے کے لیے، اب باپ کو دھوکے میں کہا ٹھیک ہے ابا ہم آ رہے ہیں، اور شیطان کہہ رہا سو جاؤ۔ باپ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور بیٹا آپ سوچتے ہیں کہ اب وقت نکل گیا، مجھے خوشی ہے، میں نے نماز پڑھنے کو موقع مجھے نہیں ملا، اور سو تھوڑی سی وقت کے لیے خوشی ملتی ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، اور شیطان ہمارے اس اعمال کو، اس برا اعمال کو مزین کر کے پیش
کیا کہ ہم آرام سے ہیں، مجھ کو ٹھنڈا پانی وضو کرنا نہیں پڑا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، شیطان کے چکر میں مت آؤ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، اس کو دوست مت بناؤ، اس کے چکر میں مت آؤ، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عمل پیرا ہو جاؤ، شیطان تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وہ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، لہذا شیطان کے چکر میں مت آئیے۔ دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے مسلک پرستی ہے۔ آج مسلکی جھگڑوں نے، مسلکی اختلافات نے لوگوں کو دین حق سے دور سے بہت دور جا کر پھینکا ہے، کتنے مسالک ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ آج دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے سے میری سنت، یعنی کتاب اور حدیث رسول، جو ان دونوں پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، دوسرے الفاظ میں کہو کہ ہمیشہ کامیابی کامران رہے گا۔ اور اسی بات کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی مت کرو، اختلاف مت کرو۔ تو یہ تعلیم قرآن و حدیث ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کو لازم پکڑو، کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے ہٹ کر کے من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، جس کا چاہ ہم نے اتباع کر لیا، جس کا چاہ ہم نے پیروی کر لیا، تو آپ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ کتاب و سنت کو اپنا میزان بنائیے، زندگی کا اصول کتاب و سنت کو بنائیے، تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اسباب کو سمجھیں اور اپنا جائزہ لیں۔ اب آئیے کہ اب اس کا علاج کیا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے، چند علاج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، رو رو کر کے دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، یا اللہ ہمیں اسی مسلمان پر رکھ، صحیح راستے پر رکھ۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جو کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے نزد سب سے محبوب بندہ تھے، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ دعا کو بکثرت پڑھا کریں۔ ہم بھی چھوٹی سی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی دعا پڑھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران پارہ 3 کے اندر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، بلکہ اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی وہاب ہے، تو ہی خوب نوازنے والا ہے۔ تو یہ دونوں دعا بکثرت پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ بری صحبت سے اجتناب کریں، بری صحبت سے اجتناب کریں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے جو حرام خوری کا کام کرتا ہو، حرام خوری کماتا ہو،
ہو ایسے لوگوں کو صحبت اختیار نہ کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، رواہ ابو داؤد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا ساتھی تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا ساتھی صرف متقی لوگوں سے ہو، مومن لوگوں سے ہو، ولا تاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا رہنا سہنا متقیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ جو شرک کا ارتکاب کرتا ہو، بالخصوص کبیرہ گناہ کبیرہ شرک کا ارتکاب کرتا ہو، مزاروں پر جاتا ہو، آستانوں میں جاتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا مومنوں کے ساتھ ہو، متقیوں کے ساتھ ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے طرز پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقوں کو اپناتا ہے، لہذا جس سے آپ دوستی کر رہے ہو اس سے پہلے پرکھ لیں کہ ہمارا دوست کس منہج کا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس فکر کا ہے، کس طرح کماتا ہے، ان کا اعمال کیسا، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بدرجہ اولاتم معلوم ہوتا ہے جو ہندو لوگ، جو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے علاوہ کافر لوگ ہیں، تو ان سے اٹھنا بیٹھنا بدرجہ اولاتم منع ہے، لیکن سماجی اعتبار سے ہمیں ان کو رکھنا ہے، صحیح تعلق کرنا ہے، صحیح سلوک کرنا ہے، لیکن قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے، قلبی دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا پیش آئیں گے، لیکن وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ علم دین کو حاصل کرے، علم دین کو حاصل کرے، کیونکہ دین علوم میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جو لوگوں کو دین سے دور کر دے، دین سے دور کر دے۔ علم دین ہی برحق دین ہے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ علم دین حاصل کرو تو اس میں کامیابی ہے، کیونکہ قرآن خاص طور سے قرآن کو سمجھے، تدبر قرآن کرے، بالخصوص علماء کی نگرانی میں آپ دینی تعلیم حاصل کرے۔ کون سے علماء؟ علماء حق دے، علماء حق کے ساتھ، کیونکہ آج کے مارکیٹ میں بے شمار علماء پائے جاتے ہیں جو آپ کو ایسے ایسے منہج اپنے فکر کی دعوت دیتے ہیں، لیکن علماء حق کی صحبت اختیار کر کے ان سے دین حاصل کرے، ورنہ آج بہت سارے لوگ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا علم دین حاصل کرے، کس کے ذریعے سے آئے؟ علماء کے سائے میں، علماء حق کے سائے میں، تب آپ انشاءاللہ صحیح راستے پر چلیں گے اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ موت کو بکثرت سے یاد کیا کریں، موت کو بکثرت سے یاد کریں کہ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں مرنا بھی ہے، موت کے تل گھونٹ ہمیں پینا بھی ہے، اس کے بعد یہ دنیا کی آشائشیں، یہ آرام دہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ ایئر کنڈیشن، یہ اور بھی بال اولاد، یہ سارے دھرا کا دھرا رہ جائیں گے۔ ہمارا ساتھ جائے گا تو اعمال صالحہ جائے گا، ہمارے ساتھ کوئی جائے گا تو یہ نماز ہے، یہ صالح اعمال جائے گا۔ لہذا موت کو یاد کیا کریں، جب موت کو یاد کریں گے تو آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ سے بیٹھ جائے گی کہ یہاں مرنا بھی ہے، اور مر کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اور حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ جیسا کہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر ہادم اللذات، کہ لذات کو، خواہشات کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، تو موت کو یاد کریں۔ اسی طرح سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کیونکہ آج لوگ دنیا کے مشاغل میں، دنیا کی مصروفیت میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں، وہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے غلام بھی ہیں، یہ بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی کیے ہیں جسے ادا کرنا بھی ضروری ہے، یہ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام بھی ہیں، کہ ہم اللہ صاحب نے بھی جانا ہے۔ لہٰذا محاسبہ کریں، کبھی کسی وقت میں خاص طور سے تنہائی میں بیٹھ کر کے محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ دولتیں دی ہے، یہ ساری چیزیں دی ہیں، کیوں دی ہے اور کس لیے دی ہے، محاسبہ کریں، اور ہم رات و دن میں کیا اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے امام ماوردی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں کیا اعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اچھائی میں پاتے ہیں، اچھا کام کرنے والوں میں پاتے ہیں، تو اس کا اعمال کو جاری رکھیں اور مزید اس طرح اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنے آپ کو برائی میں پاتے ہیں، غلط کام میں
پاتے ہیں تو یہ کریں کہ ان غلط کو چھوڑ دیں اور عزم کریں کہ ہم کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے. تو اس طرح محاسبہ کرتے رہا کریں. تو انشاءاللہ جب محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم احساس ذمہ داری کا شکار، احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہمارے بے شمار نوجوان ارتداد اور کفر کی طرف میلان ہو رہے ہیں. لہٰذا اس وقت میں ماں باپ کو چاہیے، ذمہ داران کو چاہیے، مسجد کے امام کو چاہیے، گاؤں سماج کے بعض شخصیات کو چاہیے کہ ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرے، ان کے دلوں میں حقوق الہی بتائے، ان کو بتائے اور معرفت الہی بتائے، حقوق رسول بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، اسلام کی اہمیت اور عظمت کو بتائے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کا ادا نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیے، ما من عبد يسترع الا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ دار بناتا ہے پھر وہ شخص اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب ذمہ دار ہے باپ کی حیثیت سے، اب ذمہ دار ہے ماں کی حیثیت سے، اب ذمہ دار ہے دادا کی حیثیت سے، اب ذمہ دار ہے بڑے بھائی کی حیثیت سے، اب ذمہ دار ہے گاؤں کے بااثر شخصیت ہونے کی حیثیت سے، اب ذمہ دار ہے امام کی حیثیت سے. جس طرح سے بھی آپ ذمہ دار ہیں، لہٰذا اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے جائیں گے ہر ایک اعمال کا. لہٰذا ان چیزوں کی کریں تو انشاءاللہ یہ ساری جو باتیں ہم نے رکھی ہے، اگر ہم لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو دین حق پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ جو ہمارے اعمال میں کوتاہی اور کمیاں ہو رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ جو جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کورونا میں مبتلا ہے یا دیگر آسمانی اور زمینی آفتوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور عطا فرما. یا اللہ جو قرض حال ہے انہیں قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما دے. یا اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب لوگ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.